ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الحق من ربك ولا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہم بحمدہ تعالی عشرہ ذکر اہل البیت کی 5ویں مجلس میں حاضر ہیں، اور آج آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پچھلی 2 مجالس میں، پہلی 2 مجالس میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ تصوراتی اور فکری نوعیت کی تھی. اس کے بعد کی 2 مجالس میں جو ہم نے گفتگو کی وہ شخصیات پر تھی، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ شخصیات کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. اور کل سے ہم انشاءاللہ العزیز واقعہ کربلا کی تاریخی جو پوری ہسٹری ہے، اس کی جو تاریخ ہے، امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے سے، یزید کی ولی عہدی سے اور امام حسین کے مدینہ سے نکلنے سے کربلا پہنچنے تک، اور کچھ ابتدائی واقعات یہ انشاءاللہ کل کریں گے. اور پرسوں جو آخری نشست ہوگی، 7ویں نشست، اس میں پھر 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک، اور پھر خاص طور پہ 10 محرم کے پورے دن کو ہم مستند جو مصادر اور منابع ہیں ان سے اس کو ڈسکس کریں گے. آج کی نشست جو ہے یہ اپنے ترتیب کے لحاظ سے حفظ مراتب اور جو ایک نظم ہے، ہم نے پہلے حضرت علی پر بات کی، پھر جناب سیدہ پر بات کی، اور آج ہم بالخصوص بات کریں گے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہما. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اہل بیت کے حوالے سے، بہت ساری آیات قرآن مجید میں آپ کے علم میں ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اس پر میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں، اہل البیت فی القرآن. اس میں اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہونے والی 300 آیات اس کو جمع کیا ہے اہل سنت مفسرین کی آراء کے ساتھ. تو 300 آیتیں میں سے کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مگر امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے اس آیت کا انتخاب ایک خاص معنی رکھتا ہے، چونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو، ان کی حیثیت کو قرآن نے متعین کر کے بیان کیا، تاکہ ہم پہلے قرآن سے ان کی حیثیت کو متعین کریں، پھر حدیث سے ان کی شخصیت کو سمجھیں. یہ جملہ پھر سنیں، قرآن سے ان کی حیثیت کو متعین کریں گے اور حدیث سے ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنی خوبصورت بات اچانک منہ سے نکل گئی کہ اس بندے کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ قرآن جس کی حیثیت متعین کر رہا ہو اور حدیث جس کا مقام بیان کر رہی ہے. کیا بات ہے! یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حدیث ہے، اس کو آیہ مباہلہ کہتے ہیں. آیہ مباہلہ. اب ہوا کیا، نجران یہ ایک علاقہ ہے، عرب کی ایک بستی ہے، مکہ سے یمن کی طرف جاتے ہوئے یہ آتی ہے. اگر آپ مکہ سے یمن کی طرف جائیں نا، کبھی اتفاق ہو تو رستے میں وہ بتاتے ہیں نجران، بالکل ایگزیکٹ اس جگہ پر تو اب نہیں جانے دیتے، لیکن بہرحال اب بہت بڑا علاقہ بن چکا ہے. حضور جب مدینہ تشریف لائے تھے تو 2 بڑی آبادیاں تھیں.
مشرقین مکہ، مشرقین کے علاوہ یا بت پرستوں کے علاوہ جو دوسری آبادی تھی وہ یہود تھی اور نصارہ تھے۔ مدینہ یہود کا گڑھ تھا اور نجران نصارہ کا گڑھ تھا، یہ سنیے، یعنی یہود و نصارہ دونوں تھے، مگر جو مدینہ تھا وہ یہود کا گڑھ تھا اور جو نجران تھا وہ نصارہ کا گڑھ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ سے مکہ کی طرف پیش قدمی کی، مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا عرب میں، اس کے بعد اپنے گرد و نواح کے علاقوں میں خطوط لکھنے شروع کیے۔ ان خطوط میں ایک خط لکھا تھا نجران کے عیسائیوں کو دعوت دیتے ہوئے۔ آیہ مباہلہ کا پس منظر غور سے سمجھ لیں، اہل بیت اطہار کی شان میں یہ بڑی سگنیفیکنٹ آیت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ ایک ہی آیت ہزاروں چیزوں پر بھاری ہے اگر سمجھ آ جائے۔ حضور نے خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے جب وہ سارا کچھ پڑھا، سنا، دیکھا، اسلام کی تاریخ وہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ کے اندر اذیتوں اور مشکلات سے لے کر بالآخر وہ مکہ فتح ہونے تک حضور کی ساری کامیابی دیکھ چکے تھے، یعنی اب وہ بالکل ایک فریش دین کے طور پہ اسلام کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے، اور پھر وہ خود بھی اہل کتاب تھے اور ان کو پتہ تھا کہ اہل کتاب، نبی جو صاحب کتاب ہوتا ہے اس کی تعلیمات کس طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو سمجھنے میں بڑے آگے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حضور نبی۔ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ایک مجلس شورا بلائی عیسائیوں کے علماء کی، اور اس میں 14 سرداروں کو منتخب کیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ محمد رسول اللہ نے ہمیں خط لکھا ہے اور وہ اب فتوحات کا سلسلہ ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ نجران کی طرف نہ پیش قدمی ہو جائے، تو تم لوگ جا کے بات چیت کر کے مسئلہ حل کرو۔ بعض لوگ ان کے ساتھ ویسے چل پڑے، بڑے بڑے ان کے علماء تھے ساتھ، ویسے کچھ لوگ چل پڑے، تو ٹوٹل یہ عدد 60 کا ہو گیا۔ اونٹوں پر یہ سوار ہوئے، ان 60 میں 14 سردار تھے اور 14 میں پھر 3 سربراہ تھے، جس کو پوری قوم عیسائیت نے اختیار دیا تھا کہ ہماری بنیاد پر پیغمبر اسلام سے یہ 3 لوگ جو بات چیت کریں گے وہ ہماری طرف سے ہوگی۔ ان میں پہلا تھا عبد المسیح، اس کا لقب کتابوں میں آیا ہے عاقب۔ دوسرا تھا اوہیب، اس کو پڑھتے ہیں، سید اس کا لقب تھا۔ اور تیسرا تھا، پادری تھا بہت بڑا، ابو حارث بن علقمہ۔ یہ 3 لوگ تھے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ نے اس کی بڑی تفصیلات ساری لکھی۔ خیر، یہ آئے مسجد نبوی میں، اپنا ان کو ٹھہرایا گیا، انہوں نے اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، حضور سے ملنے کے لیے آئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ انہوں نے جب واپس پلٹے تو اب حضور واپس چلے گئے ایک دفعہ مسجد سے ہو کے، تو یہ جب واپس پلٹے تو کچھ اصحاب بیٹھے تھے جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ 2 سینئر لوگ تھے۔ انہوں نے شکوے کے انداز میں کہا کہ دیکھیں، آپ کے پیغمبر نے ہمیں خط لکھ کر دعوت دی، اور اب جب ہم نے اچھا جیسچر دیا، ہم بات کرنے آ گئے تو ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے۔ اب حضرت عثمان بھی حیران تھے، وہ حضور کی سیرت اور طبیعت سے واقف تھے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی حیران تھے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اوپر سے حضرت علی آ گئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ علی یہ والا مسئلہ ہے، تو حضرت علی، باقی سارے بھی حضور کے طبیعت شناس تھے، مگر جو طبیعت شناسی مولا علی کو تھی وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ تو حضرت علی نے فوراً ان کو دیکھتے ہی کہا کہ ان سے کہو کہ یہ جو اپنا زرق برق لباس اور صلیب کو لٹکا کے آئے ہیں، اس کے ساتھ رسول اللہ ان سے بات نہیں کریں۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے کمروں میں گئے، صلیب اتارا، اور وہ جو زرق برق تفاخر کے لیے عیسائیوں میں جو ان کا پاپا ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ تفاخر کے لیے ایک لباس پہنتا ہے تاکہ اس کو دوسروں سے ممتاز سمجھا جائے۔ اسلام اس طرح کے کسی پروٹوکول کو جائز نہیں سمجھتا، بلکہ رسول اسلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ اسلام نے اس کو ابو جہل کی نفسیات کہا۔ ابو جہل کا جب سر کاٹا جا رہا تھا نا غزوہ بدر میں، تو وہ معوذ اور معاذ جو چھوٹے 2 صحابی تھے، وہ ان سے کہتا ہے میرا سر یہاں سے کاٹنا،
انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ جب مقتولین میں پڑھو تو دوسروں سے اونچا معلوم۔ یہ ابو جہل کی نفسیات ہے۔ آپ جب اخلاص سے کام کرتے ہیں تو اوپر لانے کا اللہ کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، لیکن جو بندہ کام اس لیے کرتا ہے کہ وہ اوپر آ جائے، وہ کبھی پھر اوپر نہیں آتا ہوتا۔ تو یہ حضرت علی نے اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گئے، اپنا وہ سارا کچھ تبدیل کر کے آئے۔ اگلی نماز کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اسلام نے اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور بات چیت ہو گئی۔ تو یہ ایک راز سے پردہ ہٹ گیا کہ یہ وجہ تھی۔ خیر، اب حضور سے ان کی جب بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیوں دعوت دی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ حضور نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ نجرانی نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہمیں مسلمان نہیں مانتے؟ حضور نے فرمایا 3 وجہ سے۔ آج بھی عالم عیسائیت کے ساتھ جو عالم اسلام کا اختلاف ہے وہ انہی 3 نکات کا ہے۔ پہلا یہ کہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، دوسرا یہ کہ تم خنزیر کا گوشت جائز کہتے ہو، کھاتے ہو، حالانکہ موجودہ بائبل میں بھی اس کو حرام کہا گیا، اور تیسرا یہ کہ تم حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ اب نجرانی نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ بتائیں آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کلمہ اور حضرت مریم پر القاء کیے گئے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا۔ اچھا حضرت مریم پر القاء کیے گئے، بس اتنا۔ اب نجرانی غضبناک ہو گیا یہ بات سن کے۔ اس نے کہا کیا حضرت عیسیٰ غیب کو نہیں بتاتے؟ مسکنسیپشن دیکھیے، یہ بڑی ضروری بات، یہ صرف عیسائیوں کے تناظر میں مت سنیے، یہ دیکھیے کہ عقیدے لوگ کس طرح غلط چیزوں کی مسکنسیپشن کی بنیاد پہ کس کو کیا بنا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا عیسیٰ غیب نہیں بتاتے؟ قرآن بھی کہتا ہے وہ غیب بتاتے۔ اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ، وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ گھروں میں کیا کھا کے آئے اور کیا بچا کر آئے۔ انہوں نے کہا کیا عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے؟ کیا وہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے اس کو زندہ نہیں کر دیتے؟ اور کیا وہ بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے؟ انہوں نے یہ بات کی۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے تصور قائم کر لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دینے لگے کہ اچانک رک گئے۔ منشأ الہی یہ ہوا کہ اس موقع پر ایک آیت اور وحی نازل ہو جائے اور رسول اللہ خود جواب نہ دیں اور وحی کے ذریعے دیں۔ وحی نازل ہوئی اور وہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، اور جبرائیل نے عرض کیا آگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ ان کو اس بات کے جواب میں یہ کہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ کیا میرے محبوب ان کو یہ کہیں کہ عیسیٰ کی مثل تو آدم سے ہے۔ اگر تمہارا استدلال درست ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا خدا ہوتا ہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہونے والا تو 2 دفعہ خدا ہو گیا ہے، اس کی تو ماں ہی کوئی۔ کتنا لاجیکل اللہ تعالیٰ نے اس آرگومنٹ کو، مطلب اس کا دیکھیں کراس آرگومنٹ کیا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ یہ بات سن کے پریشان ہو گئی لیکن اپنی بات پر بضد رہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اگلے بندے تک بات پوری طرح وہ کسی بندے کے ذریعے پہنچوا دیتا ہے، پہلے نبی تھے اب نبی نہیں، اب اولا بہان، اور اس کو پوری بات سمجھ اور اس کے دل میں جب اتر جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ ہٹ دھرمی پر رہے تو اس کے بعد اس کی سرکشی، اس کے بعد اس کی بدبختی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بدبختی اللہ کی طرف سے نہیں لکھی جاتی جب تک کہ کسی بندے تک پوری بات سمجھن اس تک پہنچ نہ جائے، اس کے فہم میں کاملاً اتر نہ جائے۔ اب اس دلیل کے بعد ان کا وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب آیت نازل ہوتی ہے یہ والی، اور فرمایا کہ اب چونکہ محبوب ان کو ہم نے ان کا مقدمہ رد کر دیا، مگر یہ ہٹ دھرم ابھی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، تو لہٰذا اب یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ علم آ جانے کے بعد، اب آیت کو سنیے، انہیں کہا گیا کہ اب علم آ جانے کے بعد فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب حق کا علم آ جانے کے بعد جو پھر بھی آپ سے تکرار کرتے، فقل انہیں کہہ دے تعالو ندعو ابناءنا، آ جاؤ اور بلا لو اپنے بیٹوں کو،
ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنی عورتوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور تم لے کر آؤ اپنی جانوں کو، ہم بھی لے کر آتے ہیں اپنی جانوں کو، ثم نبتہل، اور مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریق ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنا مقدمہ بیان کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ یہ ہر تاریخ میں کئی انبیاء، ہر امت میں یہ والے معاملات رہے ہیں، مباہلہ والے۔ اب جناب یہ آیت نازل ہو گئی، حضور نے کہا، یہ آیت فوراً جبرائیل لے کے آئے تو حضور نے فرما دیا کہ اتمام حجت ہو چکی ہے، لہٰذا اب مباہلہ ہوگا۔ اندر سے انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ ہمارا نقطہ نظر کمزور ہے، انہوں نے مباہلے پر نہیں مانے، ایک رات کی مہلت دی، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ وہی نازل ہو چکی ہے لہٰذا مباہلہ ہوگا، ٹھیک ہے تم نے مہلت چاہیے تو ایک رات کی مہلت لے لو۔ انہوں نے ساری رات آپس میں ڈسکشن کی کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ 14 میں سے اکثریت جو ان کے تھے سردار، وہ کہتے تھے کہ مباہلہ نہیں کرنا، کچھ کہتے تھے کہ کرنا چاہیے۔ خیر بغیر کسی نتیجے کو نکالے وہ سو گئے۔ صبح اٹھے اور ملاقات کے لیے آئے۔ عاقب جو سب سے بڑا عبد المسیح تھا وہ آگے آگے تھا، تو اب وہ ایک میدان میں جمع تھے۔ دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان سے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور رسول اللہ اکیلے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑا غور سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی عکس پڑتا ہے، کوئی خاتون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خاتون کے پیچھے ایک مرد ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو قرآن کی اب یہ آیت تو آئی ہوئی تھی نا جی، اب اس آیت کے مصداق کا تعین رسول اللہ نے کرنا تھا اور بذریعہ وحی کرنا تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ حضور فلاں صاحبزادی کو لے جاتے یا فلاں صاحبزادی کے بچوں کو لے جاتے، یہ کتنی نادانی کی بات ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کے انتخاب پر ہم اپنی پسند کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال ہی جہالت ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی شان کم ہو گئی، یہ سوال ہی جہالت ہے۔ مطلب اگر اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے نقل کفر نما ایک مثال دوں، کسی کو عرب کا کوئی اور سردار پسند ہو اور وہ کہے کہ اگر اللہ رسول اس سردار کو بنا دیتا نا تو کمال ہو جاتا، تو یہ کوئی بات عقل میں آتی ہے؟ اللہ کے انتخاب پر کبھی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ تو رسول کا انتخاب اصلاً اللہ ہی کا انتخاب ہوتا ہے، چونکہ اللہ خود زمین پر آ کے انتخاب نہیں فرماتا، رسول کے ذریعے کرتا۔ اب حضور آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان پیچھے حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں، ان کے پیچھے حضرت علی ہیں، دائیں اور بائیں امام حسن ہیں۔ یعنی جو قرآن کہتا تھا نا کہ آؤ اپنی عورتوں کو لے کر نساءنا، اس کا اطلاق رسول اللہ نے حضرت فاطمہ پر کیا۔ انفسنا، اس کا اطلاق رسول اللہ نے تعین کر کے بتایا علی المرتضیٰ ہے۔ اور ابناءنا کا اطلاق حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر۔ اب جب یہ لوگ آ رہے تھے تو عبد المسیح اور باقی چند جو عالم تھے وہ آگے ہو کر دیکھنے لگے اور انہوں نے کہا کہ خبردار، یہ وہ چہرے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا کہیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ سب اس پر متفق ہو گئے ان کو آتے دیکھ کر کہ اب ہم مباہلہ نہیں کریں۔ جب پاس آئے تو انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا پھر جنگ ہوگی، کہتے ہیں جنگ بھی نہیں کرتے، آپ کی شرائط پر صلح کریں گے۔ وہ جزیہ دے کر وہاں رہنے کے لیے مان گئے۔ یوں یہ معاملہ بغیر مباہلہ کے ختم ہوا، مگر آیت بھی نازل ہو گئی، اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادگان امام حسن اور امام حسین کو قرآن نے ابناءنا، رسول کے بیٹوں کا ٹائٹل دے کر ان کی حیثیت کو متعین کر دیا۔ تو لہٰذا اب قرآن مجید کی روح سے حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور مسلمانوں میں تو کیا پوری دنیا کے اہل علم میں، وہ کسی بھی مذہب سے ہوں جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ ابنا سے مراد کون۔ یہ ابھی کچھ عرصے سے پاکستان اور انڈیا کے کچھ لوگوں کو اختلاف واقع ہونا شروع ہوا ہے کہ ابناءنا سے مراد کیا ہے اور نساءنا سے مراد کیا ہے۔ اس کے اندر ایک اور بڑا لطیف پہلو ہے، بس ہم اب آگے چلتے ہیں لیکن وہ میں بیان کر دوں، وہ سن لیجئے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو حضرت سیدہ کائنات رسول اللہ کے قدم کی جگہ پر قدم رکھتی، اور حضرت علی ان کے پیچھے تھے، حضرت علی جب چلتے تو وہ حضرت سیدہ کے قدم والی مٹی کے اوپر قدم رکھتے، تو گویا حضرت سیدہ جس جگہ پر قدم رکھتی پہلے رسول اللہ نے رکھا ہوتا اور پھر علی المرتضیٰ نے رکھا ہوتا۔ یہ اللہ نے حضرت سیدہ کی طہارت اور ان کی عفت کا یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ جس مٹی پر انہوں نے قدم رکھا ہے اس مٹی پر کسی دوسرے نے قدم ہی کبھی نہیں رکھا۔ باقی بات تو بات کی ہے۔ تو گویا اب ہم قرآن مجید سے ان کی حیثیت کو متعین کرنے کے بعد کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ انتظامیہ ذرا دیکھ لیں کہ معاملات ہیں، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ سب لوگ انتظامیہ نہیں ہیں بھائی، جو انتظامیہ وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسم اچھا کر دیا ہے، بے شک پروگرام تھوڑا لیٹ ہوا ہے لیکن انشاءاللہ کل جتنا ہی ہوگا، فکر نہ کریں۔ اب ذرا آپ نے سمجھتے جانا ہے کہ اہل بیت نبوت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور مقام اور مرتبہ آپ کسی کو دیں ہم کسی کو دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مقام اور مرتبہ وہ ہے، قرآن کہتا ہے العزت للہ وللرسول، عزت اللہ رسول کی ہے، پھر اللہ رسول جس کو دے اس کی ہے، بس بندہ کسی کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اب دیکھتے جائیے کہ اہل بیت اور امام حسن اور حسین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کیا معاملہ کیا۔ یہ اب ہم جو درس دیں گے، دوسرا حصہ جو گفتگو کا ہے، یہ مارج البحرین حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے۔ اب یہاں سے ہم تھوڑی سی چیزوں کو بیان کریں گے، پھر ہم آگے چلے جائیں گے سنن ابن ماجہ پہ۔ خدائی پروٹوکول ذرا دیکھیے، حکومتیں لوگوں کو پروٹوکول دلواتی ہیں، اور وہ یعنی کوئی بھی یہاں پر وزیر وغیرہ گزرے گا نا، اس کی گاڑی کا ٹائٹل اور اس کے چندے کا آگے پیچھے ہٹو بچو جو ہوگی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس کا نمائندہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے بیان کیا کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ امام حسن پیدا ہوئے تو ہم نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور حسین پیدا ہوئے تو ہم نے ان کا نام چچا کے نام پر جعفر رکھا۔ حمزہ بھی چچا کے نام پہ اور جعفر بھی چچا کے نام پہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے اور یہ نام ہم آپس میں گھر میں رکھ چکے تو حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بیٹوں کا کیا نام رکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام حسن کا، حضرت امام حسن کا حمزہ رکھا ہے، اور جعفر کا، حضرت امام حسین کا جعفر رکھا ہے۔ اب ذرا یہاں حدیث سنیے، حضور نے کیا فرمایا، وقال انی امرت ان اغیر اسم ہذین۔ یہ بڑی غور طلب لفظ ہے حدیث کے۔ حضور نے فرمایا انی امرت، سمجھ گئے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے امر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ کس چیز کی؟ انی امرت ان اغیر اسم ہذین، کہ میں یہ دونوں نام بدل دوں۔ اللہ نے مجھے وحی نازل کیا کہ میں دونوں نام بدل دوں۔ فقلت اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت علی نے فرمایا آپ مالک ہے، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، جو بھی رکھنا ہے رکھیں۔ حضور نے فرمایا فسمہما حسنا و حسینا، فرمایا کہ اب میں ان کے نام جعفر اور حمزہ سے بدل کے حسن اور حسین رکھتا ہوں۔ یعنی آپ کے پاس دنیا میں کوئی دوسرا یا تیسرا بچہ آپ جانتے ہیں جس کا نام وحی کے ذریعے رسول نے رکھا ہو؟ کوئی بچہ ہے؟ یعنی آپ یہیں سے برابری کے تصور کو سمجھتے جائیں۔ یہ جو ہمارے ہاں برابری کا فتنہ آ گیا ہے نا، یہ ذرا سمجھتے جائیے کہ ابھی وہ دنیا میں آئے ہیں اور ولادت کا پہلا دن ہے، ان کا نام آسمانوں سے وحی کر کے رکھوایا جا رہا ہے۔ اور کون ہے جس کا نام وحی کر کے رکھوایا جا رہا ہے؟ سمجھتے جائیں، یعنی کوئی ایک جہت بھی ہو نا برابری کی تو بندہ سمجھتا ہے، کہتا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، آگے سنیں۔ 3 روایتیں ناموں کے حوالے سے، میں تینوں بیان کروں گا۔
اب بچوں کے نام کیا ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دو ہوتے، ایک نام ہوتا ہے اور بعض اوقات ہمارے ہاں پیار سے کوئی نام کے علاوہ بھی کوئی نام رکھ لیا جاتا ہے بلانے کے لیے، جس کو لقب کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو ان کا اصل نام تو حسن اور حسین رکھا اور وہی کے ذریعے رکھا، اور ان کی فضیلت یہ ہے اور ان کی مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے جو القابات ہیں جو گھر میں پکارے جاتے تھے یا بعد میں امت میں معروف ہوئے، وہ بھی وہی کے ذریعے رسول اللہ نے خود اللہ نے عطا کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال ان النبی سمیتہما یعنی الحسن والحسین باسم ابن ہارون شبرا و شبیرا، کہتے ہیں کہ حضور اسلام نے پھر اگلی مجلس میں ایک اور مقام پر امام حسن کو حضرت ہارون کے بیٹے کے نام شبر پر شبر کہا اور حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام شبیر پر شبیر رکھا۔ دو نام ہیں، دونوں وحی کے ذریعے۔ تو حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں کے نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھ رہا ہوں۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام کا انتخاب کیوں کیا؟ مسلم کی وہ حدیث جو کل پرسوں ہم نے پڑھی اس کی طرف جائیں، جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ زمین پر مولا علی کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اور وہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، صرف یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب حضرت علی کو اور رسول اللہ کو یہ بات کتنی مستحضر تھی کہ کسی اور نبی کا بھی تو بچوں کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، کسی اور نبی کے بیٹوں کے ناموں کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا تھا، ہارون ہی کے بیٹوں کا ناموں کا انتخاب کیوں کیا؟ رسول اللہ اپنی اہل بیت کا مقام امت کو پڑھا رہے تھے، جس طرح وہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو کیا ضرورت تھی کہ 6 ماہ دستک دے کر کہتے رہے اللہم ہؤلاء اہل بیت الصلاۃ یا اہل البیت، کہتے رہے نا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ ہے وہ اہل بیت جن کے بارے میں آیت اتری ہے۔ اسی طرح بجائے اس کے کہ بعد میں پھر 100 سال بعد حدیثیں گھڑنے کا رواج شروع ہوگا، مشینیں لگ گئیں، فیکٹریاں لگ گئیں، مولوی اور فقیہ خرید لیے گئے، لیکن تاکہ پھر کس کے اور کے بارے میں یہ حدیث نہ گڑھ لی جائے، رسول اللہ نے ایسے اہتمام کیا کہ خود بھی کہا کہ علی کی میرے ساتھ موسیٰ والی اور ہارون والی نسبت، اور پھر حضرت علی کے بیٹوں کے نام بھی حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھ کے اس بات کو طے کر دیا کہ اب کوئی شک نہیں گزرے گا۔ پھر 7ویں دن جا کے یہ نام دونوں طے کیے۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو آگے سنیے، اب دوسرا حصہ اسی نام کا آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، عمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں، عن عمران بن سلیمان، کہ یہ جو دونوں نام ہیں نا، یہ آپ لوگوں میں سے اکثر نے شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، الحسن والحسین اسمان من السماء اہل الجنہ ولم یکونا فی الجاہلیہ، کہ یہ جو نام ہے حسن اور حسین، یہ تاریخ عرب نہیں، تاریخ انسانیت میں حسن علیہ السلام سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا زمین پر، اور حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نام اپنے چادر میں اور اپنے نور کی چادر میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اور انسان کی عقل کو محو کر دیا تھا کہ وہ ان ناموں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ناموں پر سے وہ حجاب اٹھایا اور ان کو پھر زمین پر اتارا، پھر زمین پر اتارا۔ یعنی وہ نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور جاہلیت میں نہ کوئی حسن تھا نہ حسین تھا، اب ان کے بعد ہزاروں حسن اور حسین اور لاکھوں ہو گئے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس طرح کہ ہم مقدمے میں بات کر چکے، اب نہ آنا، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین ویقول، میں نے دیکھا کہ حضور امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اب نہ آنا کی چھڑ ہو گئی کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھیے، امام حسین جو تھے یہ رسول اللہ کو زیادہ، بہت زیادہ عزیز تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، لیکن امام حسین کو عزیز ہونے میں ایک نسبت اضافی تھی، اور وہ نسبت یہ تھی کہ حضرت امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا بیٹا ابراہیم دے کر بچایا تھا۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں حضرت ام سلمہ کے گھر میں، حضور کے ایک زانوں پر حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے اور رسول اللہ کے صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت امام حسین، دونوں کو حضور کھلا رہی۔ جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لیجیے، اور ایک کے لیے واپسی کا امر ہے، وفات کا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تو ابراہیم دیتا ہوں تو میں مضطرب ہوں گا، اور اگر حسین دیتا ہوں تو میں تو مضطرب ہوں گا، اسی ساتھ فاطمہ بھی مضطرب ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فیصلہ ابراہیم کے حق میں دے دیا، اور اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک تیزی سے بخار ہوا اور وصال فرما، اور ان کی قبر انور وہاں پہ جنت المعلیٰ میں اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس ہے، ان کے ساتھ مکہ میں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے تھے حضور کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور ایک دفعہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں۔ یہ آپ کا اسلوب تھا، ہر بات کے اندر ایک بات ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھا کریں۔ رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے نا، لیکن امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ نواسے ہیں، مگر جو نسبت قرآن نے میری ان کے ساتھ متعین کی ہے اور جو مجھے زیادہ عزیز ہے وہ بیٹے ہونے کی نسبت، اس لیے یہ فرماتے میرے بیٹے کہاں ہیں۔ تو فرمایا کہ علی کے ساتھ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے دیکھا، اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی پائیں، تو آپ نے فرمایا کہ علی خیال رکھنا۔ اب دیکھ لیا، جب تسلی گھر گئے نا تو ملے نہیں، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ چھوٹا سا چشمہ تھا، وہاں سے کھجوریں پڑی تھیں، حضرت علی بیٹھے تھے اور یہ دونوں کھیل رہے تھے۔ تو دیکھ کر تسلی ہوئی اور وہاں سے واپس آ گئے، حضرت علی کو فرماتے ہو کہ علی دیکھنا، گرمی اور تیز دھوپ شروع ہونے سے پہلے ان کو گھر میں لے جانا۔ آپ اندازہ کریں، گرمی اور تیز دھوپ شروع ہونے سے پہلے ان کو گھر میں لے جانا۔ اور حضرت مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی سے روایت کہ حضور نے فرمایا ہر نبی کو اللہ 7 نجیب یا 7 نقیب دیتا ہے، لیکن مجھے اس نے 14 نقیب دی۔ پوچھا گیا وہ 14 نقیب کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا نقیب میرا علی ہے، دوسرا حسن، تیسرا حسین، چوتھے جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، معصب بن عمیر، بلال، سلمان، مقداد، حذیفہ، عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یہ وہ 14 لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ میرے دین کا پیغام اطراف و اکناف میں پھیلائے۔ اب پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ جو اگلا پہلو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اہل بیت کے حوالے سے بیان کر کے ہر دور میں اٹھنے والے ایک فتنے کو ختم کر دیا۔ اور وہ فتنہ سن لیں، آج کل اس پر تحریریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ اہل بیت تو بیوی کو یا بیٹوں کو کہتی ہیں، بیٹی کے بچوں کو تو اہل بیت نہیں کہتے۔ یہ فتنہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے، ایک طرف ہم نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں جو قرآن و سنت پر مبنی ہیں، اور ایک طرف ہم نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے کہ ان دنیا کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں بات ہو ہم ان اصولوں پر پورے اترتے ہیں، لیکن اہل بیت کے بارے میں بات ہو تو ہم ایسا ایک ہم نے تعویل کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اس دروازے کے اندر جا کے ہر شے کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کو معلوم ہے یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد کیا اور فرمایا 2 دفعہ آیہ تطہیر نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی آیہ تطہیر نازل ہوئی حضور نے امام حسن کو بلوا بھیجا، حسین کو بلوا بھیجا، علی اور فاطمہ کو بلوا بھیجا، اور ان چاروں کو ایک چادر میں لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو متعین کر دیا کہ تم نے اہل بیت کا تعین اپنی عقل سے نہیں کرنا بلکہ زبان رسالت سے کرنا، اور رسول نے جن کو کہہ دیا ہے وہی اہل بیت۔ اور پھر دوسری مرتبہ آیہ مباہلہ، جب مباہلہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ،
تو رسول اللہ نے دعا علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے یہ جو بعد میں ہونے والے فتنے تھے ان کی جڑ کاٹ دی. اب اگر آپ نے اہل بیت کا تعین اپنی عقل سے کرنا ہے، زبان رسالت سے نہیں کرنا، تو پھر کل کو کوئی اور کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا ہم دین کے باقی اصولوں کا تعین بھی اپنی عقل سے کرتے ہیں. قرآن و سنت کو ایک طرف رکھیں، پھر آپ کس بنیاد پہ اس کو روکیں گے؟ جب آپ روکیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ جس بات نے آپ کو یہ حوصلہ دیا کہ آپ اپنی مرضی کی بنیاد پر اہل بیت کا تعین کریں، وہی دلیل ہمارے لیے ہے، ہم اصولوں کا تعین اپنی مرضی پر کر رہے ہیں. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا تھا؟ ایک عقیدے کا جو انٹرپریٹیشن تھی وہ امت کے متفقہ عقیدے اور اصول سے ہٹ کے کی، اور وہ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ اور دجال ثابت ہوا. تو یوں جب آپ نصوص قطعیہ سے اور عقائد متفقہ سے ہٹتے ہیں تو آپ امت کے اندر فتنے اور دجال والا رول پلے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آج ہم چونکہ ظاہر ہے امام حسن اور حسین کا ذکر ہے تو ہر شے ان کے سینٹر کر کے کریں گے. پھر آپ اس تصور کو تھوڑا اور بڑا کیجیے، اس تصویر کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ایک اور پروٹوکول بیان کیا، اور اس کو حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر کہتے ہیں، اور اس کو بیان کیا امام طبرانی نے حدیث نمبر 2631 میں، اور شوکانی نے نیل الاوطار میں 6 جلد میں. کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر عورت کے بیٹے کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، مگر فاطمہ کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف نہیں ہوگی، میری طرف ہوگی. یعنی وہ فاطمہ بن فاطمہ کے جو بیٹے ہیں، حضرت سیدہ کائنات کے جو بیٹے ہیں، ان کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. اور حضرت عمر سے ایک اور حدیث پاک مروی، یہ ہم کل حضرت فاطمہ کے تناظر میں بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کا ان کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے نا جی. حضرت فاطمہ تو ہے ہی رسول اللہ کی بیٹی، ان کے بارے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ نسب ہے ہی صحیح، اس پر تو کوئی بات نہیں بنتی، لیکن فتنہ اس پر تھا کہ بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ، تو حضور نے فرمایا، حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے نسب منقطع ہو جائیں گے تو فاطمہ کا اور مصطفیٰ کا اور حسن اور حسین کا نسب جاری و ساری رہے گا. ہر کوئی ایک عام انسان کی حیثیت میں میدان محشر میں نفسا نفسی کا شکار ہوگا، مگر آل رسول ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے، ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ. اب اس تصویر کو اور بڑا کرتے ہیں، اور اب آپ نے غور کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ابھی میں قول پڑھنے لگا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر ارشاد فرمایا، وہ کون سا تصور تھا جو آپ کے ذہن میں چل رہا تھا، اور صحابہ کا اتنا مجمع، ان میں آپ نے یہ والی باتیں کی جو ابھی میں کرنے لگا ہوں. وہ کیا ضرورت محسوس ہوئی، وہ کون سا پہلو سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ کیا ذہن نشین کروانا چاہ رہے تھے، ذرا غور کیجئے گا. امام طبرانی نے اس کو بیان کیا ہے المعجم الکبیر میں حدیث نمبر 2682، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 6462، امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں 13ویں جلد میں، محب تبری نے ذخائر العقبہ میں، ان ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس، اے لوگوں کیا تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے، خبر نہ دوں کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے. اب یہاں پر اگر بات رک جاتی تو ایک بات تھی نا، حضور نے آگے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے کون ہے جو افضل ہے اپنے نانے اور نانی کے اعتبار سے. ذرا سنیے کون سے پہلو ذہن نشین کروا رہے تھے. فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے. پھر فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس اما و امتا، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ چچا اور چچی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے. پھر فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ خالہ اور خالو کے لحاظ سے سب سے افضل کون ہے. پھر فرماتے ہیں الا اخبرکم بناس ابا و اما، تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اپنی ماں اور باپ کے لحاظ سے سب سے افضل کون ہے انسانوں.
یہ 4 سوال کیے، 4 نسبتیں بیان کر کے کہا، پوچھا کہ کیا یہ نہ بتاؤں؟ سب نے کہا بتائیں۔ حضور نے فرمایا ہما الحسن والحسین، وہ حسن ہے اور وہ حسین ہے۔ اب آگے سنیں، پھر فرماتے ہیں جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجۃ بنت خویلد، ان کا نانا رسول ہے اور ان کی ماں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأُمُّهُمَا فاطمۃ بنت رسول اللہ، ان کی ماں فاطمہ ہے، وَأَبُوهُمَا علی بن ابی طالب، اور ان کا باپ علی بن ابی طالب ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمَّهُمَا جعفر بن ابی طالب، ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے، وَأَمَّتُهُمَا ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی چچی ام ہانی بنت ابی طالب، وَخَالَهُمَا قاسم بن رسول اللہ، اور ان کا خالو قاسم بن رسول اللہ ہے، وَخَالَتُهُمَا زینب والرقیہ وام کلثوم بنات رسول اللہ، اور ان کی خالہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ جدہما فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وامتہما فی الجنہ وامتہما فی الجنہ وخالتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ۔ یہ تعارف دیا امام حسن اور حسین کا، آپ اندازہ کر لیں کتنی نسبتوں کا بیان کر کے کہا، چچا اور خالہ کی نسبت، ماموں کی نسبت، ممانی کے چچا اور خالہ کی نسبت، ماں باپ کی نسبت، دادا دادی کی، نانا نانی کی نسبت، ہر حوالے سے فرمایا کہ امام حسن اور حسین ان کا بد مقابل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کس میں کہہ رہے تھے، کہاں کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام کے مجمع میں کہہ رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معمولی باتیں ہیں؟ یعنی یہ صرف نواسوں کی محبت میں سارا کچھ ہو رہا تھا؟ یعنی جس طرح ایک واجبی محبت جو ہر ایک دوسرے اپنے چھوٹے بچے سے کرتا ہے، کیا یہ وہ واجبی محبت کے تقاضے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان دنیا میں سب سے مہذب ترین انسان تھے اور سب سے زیادہ جچے تلے الفاظ کے ساتھ گفتگو فرمانے والے تھے، وہ ان باتوں کو کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اور ریپیٹڈلی کر رہے ہیں۔ آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں ان باتوں کی بار بار کروانے سے؟ یہ حدیث جو ہے یہ نصاب ہے، نصاب کی حیثیت رکھتی ہے عظمت حسنین پر، اور یہ نصاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، آپ اندازہ کریں۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، اس کو امام بخاری نے بیان کیا حدیث نمبر 3543 میں، ابن ابو نعیم فرماتے ہیں کہ کسی نے عبداللہ بن عمر سے حالت احرام میں سوال کیا کہ جو احرام جس نے باندھا ہوا ہو وہ مکھی یا مچھر مار سکتا ہے؟ تو ابن عمر نے کہا کہ یہ اہل عراق ہیں سبحان اللہ، جنہوں نے رسول کے نواسے کو ذبح کر دیا، اور ہم سے یہ سوال کرنے آئے ہیں کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی مار جائے تو دم تو واجب نہیں ہوتا۔ یہ بیان کر کے پھر کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جو حسن تھے اور جو حسین تھے وہ میری دنیا کے گلشن کے 2 پھول تھے، اور جب پھول گر جائیں تو گلشن اجڑ جاتا ہے، گلشن پھر باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں، یہاں میں آپ کو ایک پہلے بات سناؤں، اگلا حصہ جو ہم ان کی سیرت کا اور ان کی فضیلت اور شخصیت کا لے رہے ہیں، یہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سنانا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات اور آپ کا پورا وجود، اس کو چھوڑیں، آپ کے نام کی تاثیر پر بات کی ہے۔ یہ جو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لفظ محمد ہے نا، حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا شریف کی شرح جو لکھی انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات پر بڑے حجاب ڈالے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کے اسم گرامی پر بھی بڑے حجاب ڈالے ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ حجاب ہٹا دے اور حضور کا جو اسم گرامی محمد ہے وہ پورے فیوز و برکات کے ساتھ آشکار ہو جائے، تو اس لفظ کی فضیلت اور اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ تمہارے سامنے مردہ پڑا ہو، مردے کو محمد کہہ کر پھونک مار دی جائے وہ زندہ ہو جائے۔ لیکن اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب قائم رہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ پردہ ڈال رکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر غافل کو لفظ محمد کہہ کر پھونک مار دی جائے وہ ذاکر ہو جائے، فاسق کو مار دی جائے وہ کامل ہو جائے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صرف نام کی تاثیر،
ابھی زبان کی تاثیر کی بات نہیں کی، اب زبان کی تاثیر پہ آئیں۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کائنات سے ان کو لیا، ان کو بوسہ دیا، اور ان کے کان میں پوری کی پوری اذان اللہ اکبر سے شروع کر کے خود اپنی زبان مبارک سے عطا کی۔ یعنی زمین پر آپ وہ بچے گن سکتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن گن سکتے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہو۔ امام حسن اور حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلا لفظ جن کے کانوں میں پڑا تو رسول اللہ کا پڑا، پہلا لقمہ جو انہوں نے گھٹی کے طور پہ لیا وہ رسول اللہ کا لعاب دہن دیا۔ آپ اندازہ کریں، تو حضور نے خود ان کے کانوں میں اذان دی۔ پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ حضور اسلام نے پھر دونوں کی طرف سے ایک ایک دمبا ذبح کیا اور ان کا عقیقہ کیا، دونوں کی طرف سے ایک ایک دمبا ذبح کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی خود بیان فرماتے ہیں، ترمذی میں امام ترمذی نے بیان کیا 5779 حدیث نمبر، اور امام احمد بن حنبل نے بیان کیا۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں قال الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، کہ جو امام حسن تھے وہ سر سے سینے تک رسول اللہ کی شبیہ تھے، اور جو امام حسین تھے وہ سینے سے قدموں تک رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ یعنی امام حسن اور حسین اگر دونوں اکٹھے کسی جگہ موجود ہو اور ان کو کوئی دیکھنا چاہے ملا کے تو وہ پورا رسول بن جاتے تھے، اپنی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جاتے۔ اور حضرت علی ایک دوسرے مقام پر روایت کرتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک رسول جیسا ہے، وہ میری ہستی کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رسول کی شباہت رکھتا ہے، وہ میرے حسین کو دیکھے۔ یہ حضرت علی کہا کرتے تھے۔ اور یہ تو امام حسن اور حسین کا ہے نا، ان میں یہ تقسیم تھا شبیہ رسول والا پہلو۔ مگر جو امام حسین کے بیٹے تھے حضرت علی اکبر، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، علماء نے لکھا ہے اور محدثین مفسرین تابعین نے لکھا ہے کہ امام حسن اور حسین ملتے تو شبیہ رسول بنتی، مگر علی اکبر اکیلا مکمل شبیہ رسول تھا۔ وہ جب میدان جنگ میں اترے تو کفار یہ جو دوسرے تھے یزید کے لشکر والے یہ بھاگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کہیں معجزہ تو نہیں ہو گیا، رسول گھوڑے پہ آ گئے ہیں ان کو اپنے اہل بیت کو بچانے کے لیے۔ تو پھر شمر نے ڈانٹ کے بھیجا کہ وہ علی اکبر ہے جو تجھے رسول جیسا دکھتا ہے، وہ رسول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب ظاہری فضیلت کے بعد اب آپ اندر باطنی فضیلت کی طرف چلیے۔ حضرت فاطمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وصال میں تھے تو امام حسن اور امام حسین دونوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے پوچھتی ہیں کہ بتا یا رسول اللہ، یہ حسن اور حسین ہیں، یہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کو اپنی وراثت سے کچھ عطا کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے، اور حسین کے لیے میری جرأت اور سخاوت ہے۔ یعنی اب سرداری رسول اللہ سے بڑا کوئی سردار ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے اپنی وہ سرداری اس کا امین حسن مجتبیٰ کو بنایا، اور حسین سے بڑھ کے، رسول سے بڑھ کے کوئی جرأت مند ہو سکتا ہے؟ حضور نے اپنی اس جرأت کا امین امام حسین کو بنایا، امام حسین کو علیہ السلام کو بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابی سعید خدری بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا 3768 نمبر حدیث، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ جو حسن اور حسین ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں ہر کوئی جوان ہو کے جائے گا۔ تو گویا یہ جنت کے سردار ہیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، اور اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس حدیث کو بیان کیا امام ترمذی نے 3781 نمبر۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ حضور کی خدمت میں تو جاتا تھا، اب جانا کم کیوں ہو گیا ہے؟ والدہ ناراض ہوئی۔ میں نے عرض کیا اچھا چلے مجھے اجازت دیں، میں ابھی حضور کی خدمت میں جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی، میں حضور کی خدمت میں پہنچا، حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی،
اور ان سے عرض کیا کہ میرے ماں سے وعدہ کر کے گئے کہ مجھے جانے دیں، میں آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے دعا کرواؤں گا کہ ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ ماں نے کہا اچھا چلو چلا جا۔ مغرب کی نماز پڑھی، والدہ کے ساتھ حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ حضور جب باہر نکلے اور چل پڑے گے، ان کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ آگے جا کے جب حضور نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے تو پوچھا کہ میرے پیچھے کون ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں ہوں یا رسول اللہ حذیفہ۔ حضور نے فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ الا یہ کہ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخش دے، اور کیا حاجت ہے؟ وہ پہلے ہی اس کو فرما دیا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری یہ حاجت ہے کہ ایک فرشتہ، حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو اس سے پہلے نہیں اترا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی اور رب نے اجازت دی اور وہ زمین پر اترا ہے۔ اور اے حذیفہ تجھے بھی میں بتا دوں، وہ فرشتہ مجھے یہ خوشخبری دے کر گیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار۔ گویا کہ میرا جو گھر ہے، قبیلہ اور میری اہل بیت ہے، یہ کون ہے؟ یہ سردار ہے، دنیا میں بھی سردار اور آخرت میں بھی سردار۔ پھر اس کے بعد عبداللہ حضرت عن الحسن بن علی، خود امام حسین سے روایت ہے، عن الحسین ابن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نانا کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ بڑی مطلب عجیب بات ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت امام حسین کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، حضور فرما رہے تھے لا تسبوا الحسن والحسین، خبردار حسن اور حسین کو گالی مت دینا، فإنما سیدا شباب اہل جنہ من الاولین والآخرین۔ حضور فرما رہے تھے کہ خبردار حسن اور حسین کو گالی مت دینا، چونکہ وہ صرف تمہارے سردار نہیں، پچھلی ہر امت میں جو جنت میں آئے گا وہ حسن اور حسین کی سرداری میں جنت میں داخل ہوگا۔ سردار مالک ہوتا ہے، سردار مالک ہوتا ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ تو جب حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں تو بایمانہ جنت کے مالک ہیں، اور مالک یہ ہو نہیں سکتا کہ مالک کا باغی اس کے گھر میں آ کے بیٹھا ہو۔ آپ کے گھر میں آپ کا کبھی دشمن بھی آ کے رہا ہے؟ یا آپ رہنے دیتے ہیں؟ یا اجازت دیتے ہیں؟ اذن قیام دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ کس کو دیتے ہیں؟ جو آپ کا موافقت رکھتا ہو، محبت والا ہو، اعتماد والا ہو۔ تو گویا ہر وہ شخص جنت سے نکالا جائے گا جس کے دل حسن اور حسین کے لیے صاف نہیں۔ باقی جو عبادات ہیں وہ بہت بعد میں آئیں۔ یہ عبادات کی کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا ہے، جس طرح حضور نے فرمایا تھا مستدرک للحاکم میں حدیث، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں روزہ رکھے اور رات عبادت کرے اور عبادت صحن کعبہ میں کرے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کرے، اور اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہو، حضور نے قسم اٹھائی وہ ضرور بے ضرور جہنم میں جائے، وہ ضرور بے ضرور جہنم میں جائے۔ پھر آپ اگلا ایک پہلو دیکھیے، یہ جو آیت ہم نے کل پڑھی تھی، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ان صاحبان تطہیر میں رسول اللہ نے کن کن کو شامل کروایا تھا؟ کوئی یاد ہے کہ نہیں یاد؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو شامل کروایا، حضرت علی کو شامل کیا، اور ساتھ کن کو شامل کیا؟ امام حسن اور حسین کو۔ اب دیکھیے یہاں ایک بات میں اکثر کرتا ہوں اور وہ سن لیں، اہل بیت کی محبت ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی آپشنل شے ہے کہ گزر جائیں گے۔ ہمیں کیا لگا ہے کہ اتنا زور لگاؤں اس پر کہ اتنے دن گزر گئے ہیں اسی ایک بات پر؟ یہ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ ضروری کیوں ہے اور مجبوری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ آپ سب پاک ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں پاک ہونا چاہتے؟ چونکہ کوئی ناپاک جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ پاکی چاہیے، ظاہری اور باطنی۔ تو پاک کب ہوں گے؟ پاک تب ہوں گے جب آپ کسی پاک کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ تو جب آپ پاکوں کو ڈھونڈتے ہیں تو بہت سارے پاک ہیں، ہمیں کسی کی پاکی پہ شک نہیں ہے، مگر جو مہر یافتہ پاک ہے وہ قرآن نے بتایا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین ہے۔ جب تک آپ ان کی معیت میں نہیں رہتے آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ آج ان کی معیت میں رہنے کا مطلب ہے ان سے محبت کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کے دشمنوں سے بیزار رہنا، جنہوں نے ان کو ستایا ان سے لا تعلق رہنا۔ تو یہ تو تھا مجبوری ہے، ضروری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری اس لیے ہے کہ آپ نے جنت میں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، اور جنت میں جانے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے، ایک عقیدہ درست اور ایک عمل صحیح۔
عقیدہ درست ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ کوئی منافق میری اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن میری اہل بیت سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور عمل کے لیے حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کا عمل اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا، حتیٰ کہ روزہ دار، نمازی، غازی، حج، جہاد کرنے والا اگر اہل بیت کا بغض رکھے گا تو حضور نے فرمایا کہ کان محشورا یہودیہ، اس کو یہودی کے طور پہ اٹھایا جائے گا۔ اہل بیت کا بغض رکھنے والا جب قبر سے اٹھے گا، چاہے منہ پہ داڑھی ہو، جبے کبے پہنتا ہو، مگر اگر اہل بیت کے بارے میں دل اور سینہ صاف نہیں ہے تو وہ جب اٹھے گا تو بطور یہودی اٹھے گا، اور میدان محشر میں یہودیوں کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا، مسلمانوں میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو گویا عقیدے میں بھی آپ پابند ہیں اور عمل کی کوالیفیکیشن میں بھی آپ کا، ورنہ آپ کا عمل آپ کو فائدہ ہی نہیں دے گا، ورنہ آپ کا عمل آپ کو فائدہ ہی نہیں دے گا۔ تو اسی لیے یہ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں اچانک کیسا میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا۔ اب اگلا جو حصہ ہے سیرت کا وہ اس سے متعلق آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فلیحب ہذین۔ اب 3-4 حدیثیں سن کے پھر میں اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فلیحب ہذین، اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ میرا خیال ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہوگی کہ ایسے بہت سارے آئیں گے کہ جو مجھ سے محبت کریں گے لیکن ان کے دائرۂ محبت میں یہ داخل نہیں ہوں گے، اس لیے اضافتاً فرمایا۔ اس طرح کی حدیثیں کثیر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر ان دونوں سے محبت کرو۔ اور اس کے مد مقابل حدیث پاک سن لیجیے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 143، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی، یعنی جب اپنی محبت کا ذکر کرتے کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کو پابند کرتے کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کرے، اور جب فرماتے ہیں کہ کوئی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے فقط احبنی، پس میری محبت اس کے اندر شامل ہے۔ جب مجھ سے کرو تو حسن اور حسین سے الگ کرو، لیکن جب ان سے کرو تو میری محبت ان کے ساتھ شامل ہے، یعنی یوں جوڑ کے رکھ دیا الگ محبت۔ یہ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، اللہ رسول اور آل رسول کے لیے نبوت کے پروٹوکول کے علاوہ سب پروٹوکول یکساں ہے۔ نبوت، اب نبی کوئی نہیں ہو سکتا، نبی کی طرح کسی کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھا جا سکتا، نبی کی طرح کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، یہ جو نبی کی طرح وحی نہیں آ سکتی، نئی کتاب نہیں آ سکتی، کتاب میں اضافہ نہیں ہو سکتا، یہ نبوت کے پروٹوکول سے۔ اس نبوت کے پروٹوکول کو ختم کر کے جو تعظیم نبی کی ہے وہی تعظیم آل نبی کی ہے، جو حکم رسول کا ہے وہی حکم آل رسول کا ہے، جو رسول کو تکلیف دینے کا حکم ہے وہی آل رسول کو تکلیف دینے کا حکم ہے، جو رسول کی اطاعت کا حکم ہے وہی آل رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ جس طرح ہدایت اللہ نے رسول کے ساتھ جوڑی ہے اسی طرح ہدایت رسول نے آل رسول کے ساتھ جوڑی ہے۔ جس طرح گمراہی اللہ نے رسول کو چھوڑنے میں رکھی ہے اسی طرح گمراہی رسول نے آل رسول کو چھوڑنے میں رکھی ہے، ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے دونوں۔ تو فرمایا کہ جو الگ ان سے محبت کرے میری محبت اس میں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کہتا ہے نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ایک طرف کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور دوسری جگہ اب دو جو الگ الگ اطاعتیں کہہ دی نا، اب دوسری جگہ پیرایا بدلتا ہے اور کہتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر دی بس میری اسی کے اندر ہو گئی۔ یہاں بھی بالکل وہی اسلوب ہے۔ اب پھر آگے چلیے، امام ترمذی بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 3733 عن علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیاد الحسن وحسین فقال من احبنی۔ اب اگلا ایک جملہ اس سے آگے بڑھ کے کہ اہل بیت کے لیے سارے مقام نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے مقام ان کے لیے بھی رکھے ہیں جو اہل بیت سے پھر جڑ جاتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اہل بیت جو ہیں یہ باقی لوگ ہیں، لامحدود لوگ ہیں، یہ محدود شخصیات نہیں ہیں۔ جو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا، یہ بات لکھ کے رکھ لے، اللہ اس کو لامحدود کر دیتا ہے۔ جو لامحدود سے جڑتا ہے وہ باقی ہو جاتا ہے، لامحدود ہو جاتا ہے، اور جو فانیوں سے جڑتا ہے وہ پھر فانی ہو جاتا ہے۔
یہ اب اس مضمون کی، یہ کہ جذباتی بات نہیں ہے، اب اس مضمون کی حدیث ہے۔ امام احمد نے مسند احمد میں بیان کیا 574، اور امام احمد نے فضائل صحابہ میں بیان کیا 1185، امام طبرانی نے بیان کیا، امام اسقلانی نے التہذیب التہذیب میں بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین، حضور نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا، فقال من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، ان دونوں سے محبت کرے گا، وَأَبَاهُمَا، ان دونوں کی ماں سے محبت کرے گا، ابا ان دونوں کے باپ سے محبت کرے گا، وَأُمَّهُمَا، ان دونوں کی ماں سے محبت کرے گا، فرمایا کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ وہاں پر ہوگا جہاں ہم خود اہل بیت اور نبوت کے ساتھ ہوں گے، شان نبوت کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ میدان محشر میں جب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، جس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر 2623 نمبر اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر 13ویں جلد 287 نمبر حدیث پر بیان کیا۔ عن ابن عباس کہتے ہیں، مرفوعاً روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ ہے، شگوفہ جب پھٹتا ہے تو پھول نکلتا، پھل نکلتا ہے، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، اور ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں، اور یہ سب جنت میں ہوں گے، اور یہ حق ہے، اور یہ حق ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھائیے، اور وہ کیا؟ وہ یہ حضرت برا بن عازب بیان کرتے، امام ترمذی نے الجامع الصحیح 3782 نمبر حدیث میں بیان کیا، حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں، قال ان النبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ میں ان سے، اب اگلا درجہ آ رہا ہے، پہلے ان کی محبت، پھر ان سے محبت کرنے والوں کی محبت، اب ان کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی عنایات ہیں وہ سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر۔ اب یہ ایک درجہ، پھر آگے سنیے، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، یہ مسند بزار حدیث نمبر 1820، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین کے بارے میں کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، وَأَحَبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اور ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی پہلے کہا کہ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور پھر کہا کہ ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو حسنین کی محبت اللہ کے محبوب ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جو اہل بیت نبوت سے صحیح اخلاص سے ایک باطنی تعلق محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بندوں میں سے ہے، اگر وہ کبائر کا مرتکب نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہوگا، اگر وہ کبائر کا مرتکب نہیں ہے تو وہ محبوبان الہیہ میں سے ہے، اور قیامت کے دن وہ محبوبان الہیہ میں اٹھے گا، الا یہ کہ وہ کبائر کا مرتکب نہ ہو۔ پھر آگے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کر۔ آپ کو معلوم ہے میں نے یہ 7 روایتیں ایک ہی مضمون کی کیوں پڑھی؟ میں بتاتا ہوں کیوں پڑھی۔ پہلی حدیث حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں، دوسری حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، تیسری عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، چوتھی اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، پانچویں عبداللہ بن عثمان بیان کرتے ہیں، چھٹی یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں، اور ساتویں انس بن مالک بیان کرتے ہیں۔ یہ 7 حدیثیں تو ہم نے جمع کر لی، نہ جانے اس مضمون پر کتنی حدیثیں تھیں، اور نہ جانے یہ مضمون رسول اللہ نے کتنی جگہ پر بیٹھ کر بیان کیا۔ 7 صحابہ نے تو بیان کیا نا، ہمیں کیا معلوم کہ صرف 7 نے کیا، 7 تو ہم جمع کر سکے۔ تو اس سے آپ نے کبھی رسول اللہ کی انٹینشن سمجھی ہے کہ وہ اب یہ بات بیٹھ کے مجموعوں میں صحابہ کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ اہل بیت نبوت کا کیا مقام، اور اس کو استحضار کروانا مقصود تھا۔ بار بار ایک ہی بات ہر صحابہ کے مجمع میں بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ جب محبت اہل بیت کی بنیاد پر کل کو گرفت ہو، چونکہ یہ گرفت ہوگی، حدیث ثقلین آپ کو روزانہ سنواتے ہیں یہاں پر، تو حضور نے فرمایا کہ میں ان حوض کوثر پر جو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، قرآن اور اہل بیت، دونوں کے بارے میں پیچھوں گا، کیف تخلفونی،
تم نے ان دونوں کے بارے میں میری جانشینی کیسی کی، میرے حکم کا کتنا پاس رکھا، اس کے بعد حوض کوثر کا پیالہ ملے گا، ورنہ دھتکار دیے جاؤ گے، اور پھر واپس وہاں پہ پل صراط سے نیچے، واپس پل صراط سے نیچے۔ اب اس موضوع کو پلٹ کر بھی بیان کیا، ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 143، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغضہما فقد ابغضنی۔ پہلے سلبی پہلو، ایجابی پہلو، اور اب سلبی پہلو، پہلے پازیٹیو ایسپیکٹ اور اب نیگیٹو ایسپیکٹ۔ طبیعتوں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا صرف محبت والی بات نہیں کی، پھر وضاحت کر دی، فرمایا جو حسن اور حسین کا بغض رکھے گا اس نے محمد رسول اللہ کا بغض رکھا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، پھر عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ابن عدی نے تاریخ القامل میں بیان کیا تیسری جلد کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے کیا کیا؟ حسن اور حسین سے بغض رکھا، اس نے رسول اللہ سے بغض رکھا۔ جس نے حسن اور حسین کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی۔ آگے فرمایا یقول رسول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ابغضہما وابغضنی وابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اب امام حسن علیہ السلام کا آخر پر ہم تبصرہ کریں گے کیونکہ آگے امام حسین کا ہونا 2 دن۔ تو امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی؟ امام حسن کو زہر دیا گیا، 6 دفعہ امام حسن کو زہر دیا گیا، 6ٹھی دفعہ کا زہر مؤثر ہوا اور شہید ہو گئی۔ اب وہ زہر مختلف جگہوں سے دیا گیا، مختلف مقامات پر دلوایا گیا، مختلف لوگوں کے ذریعے دلوایا گیا۔ کوئی تو تھا جو وہ زہر تیار کرواتا تھا، کوئی تو تھا جو زہر پہنچانے میں سہولت کاری کرتا تھا، کوئی تو تھا جو زہر پلاتا تھا، کوئی تو تھا جس کے علم میں ہوگا کہ حسن کو زہر پلایا جا رہا ہے۔ یہ سب رسول اللہ سے بغض رکھتے تھے چونکہ حسن کا بغض تھا۔ اب محبت میں تو کوئی زہر پلانے سے رہا، محبت میں تو کوئی زہر پلانے سے رہا، تو لہٰذا جو زہر بنانے میں، زہر پہنچانے میں، سہولت کاری کرنے میں، اور جن کے علم میں تھا وہ بچانے نہیں پہنچے، وہ سب انشاءاللہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں عنقریب، چونکہ یہ رسول اللہ کا قطعی فیصلہ ہے یہ۔ اور پھر فرمایا ادخلہ النار، اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا، یہ بھی میں حدیث پڑھ دوں، یہ بڑی شاندار ہے اس حوالے سے۔ امام حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے 4772 نمبر حدیث۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا امام حسن اور حسین کے بارے میں کہ جس نے ان سے بغض رکھا، اب سن لیجئے حدیث کے لفظ پڑھ دو، مجھ پر فتویٰ نہ لگ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن ولحسین من ابغضہما، جنہوں نے ان دونوں سے بغض رکھا، او بغا، یا ان دونوں سے بغاوت کی، او بغا علیہما، جس نے ان سے بغض رکھا اور ان سے بغاوت کی، وہ گویا کہ میرے ہاں مغبوض ہے، یعنی حضور کہہ رہے ہیں میں اس کا بغض رکھتا ہوں، اندازہ کریں، اور جو میرے ہاں مبغوض ہے وہ اللہ کے ہاں غضب کا شکار ہے، اور جو اللہ کے ہاں غضب کا شکار ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور پھر وہ کبھی واپس جہنم سے نہیں نکلے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ اصول کی بات ہے۔ جتنی بھی حدیثیں گناہوں پر جہنم میں جانے کی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر مسلمان نے بالآخر جنت میں جانا ہے، لیکن اہل بیت سے متعلق یہ جو حدیث ہے حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، تو یہ قول ہمیں بتا رہا ہے کہ بغض اہل بیت ایمان سے نکال کے کفر میں لے جاتا ہے اور کافر پھر ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ آپ نقطہ سمجھ گئے؟ ورنہ زبان رسالت معاذ اللہ ہم تو بولتے ہوئے سلپ ہو سکتے ہیں، غیر حق کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ غیر حق نہیں کہہ سکتے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ، پھر وہ جہنم میں رہے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، حضرت ام المومنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نے حضرت امام حسن اور حسین کو پہلو میں اٹھایا اور آپ کے ہاتھ میں ایک پتھر کی ہانڈی تھی جس میں امام حسن کے لیے سالن گرم کیا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ نے جب حضور کے سامنے لائے تو آپ نے پوچھا ابو الحسن
کہ علی کہاں ہے؟ تو فاطمہ نے جواب دیا کہ وہ گھر میں ہے، آپ نے انہیں بلایا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن حسین نے کھانا کھایا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور نے مجھے نہ بلایا، آپس میں کھانا کھا لیا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ آپ نے میری موجودگی میں کھانا کھایا اور مجھے نہ بلایا۔ بس جب میں نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب کو اپنے کپڑے میں لیا حضور نے اور فرمایا کہ اللہ جو ان سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، چونکہ میں بھی اس سے عداوت رکھتا ہوں۔ اس سے زیادہ بھی وضاحت ہو سکتی ہے کسی بات کی؟ اب اس سے بڑھ کے یہی تھا کہ رسول اللہ تلوار لیتے، سینہ چیرتے اور محبت اہل بیت اندر ڈال دیتے، بس یہ ایک ہی بات رہ گئی۔ پھر آگے سنیے، امام ترمذی نے بیان کیا حدیث نمبر 3870 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 145 عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن صادقتم۔ اے حسن، اے حسین، اے علی اور اے فاطمہ، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑنے کے لیے کھڑا ہوں، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کے لیے کھڑا ہوں۔ امام طبرانی نے بیان کیا حدیث نمبر 2621، اور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے اور پھر خیمے سے باہر آئے۔ اس خیمے میں اس وقت 4 لوگ تھے، علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، امام حسن اور حسین، اور رسول اللہ باہر آ گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ باہر آ گئے اور حضور ایک کمان پر ٹیک لگا کے اس خیمے کی طرف کھڑے تھے، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں مجھے فرماتے ہیں کہ ابو بکر جو اس خیمے والے سے صلح کرے گا میں اسے صلح کروں گا، اور جو ان خیمے والوں سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ آپ اندازہ کر لیں، موسم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم تھوڑا اس کو اختصار کے ساتھ آگے چلاتے ہیں اور اگلے دوسرے حصے پہ چلتے ہیں، ورنہ بھی کافی مضمون تھا جو میرا ارادہ تھا کہ ہم بیان کر کے بس آخری باتوں کی طرف چلتے ہیں ہم۔ اب بارش ظاہر ہے رکنی ہے تو آپ لوگوں نے واپس جانا ہے، واپس تو جا نہیں سکتے، اتنی دیر میں ویسے بیٹھنا ہے یا ہم بات کرتے رہیں، اس کی کوئی صورت نکال لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ایسا ہوتا کہ جب امام حسن اور حسین نماز میں آتے اور حضور کے اوپر چڑھ جاتے، پشت مبارک پر چڑھ جاتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بٹھاتے، پھر رکوع سجدہ مکمل کرتے، پھر اپنی زانوں پر بٹھا لیتے، پھر آگے نماز کرتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ان کے لیے سجدوں کو طویل کر دیتے، سجدوں کو طویل کر دیتے۔ عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا یا وحی آ رہی ہے یا خدا نہ خواستہ حضور کی روح پرواز کر گئی، وفات ہو گئی، اتنا لمبا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت صحابہ میں سے ایک نے ہمت کی اور اپنا چہرہ سجدے سے اٹھایا تاکہ دیکھے کہ حضور کہیں معاذ اللہ گر تو نہیں گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ حسین حضور کی پشت پر تھے اور حضور سجدے میں۔ اور جب یہ سجدہ مکمل ہوا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، تو حضور نے بڑے لائٹر نوٹ میں فرمایا میرا بیٹا چونکہ پشت پر سوار تھا تو میں نے کہا سجدے کے طول دوں جب تک کہ یہ خود شوق پورا کر کے نیچے نہیں اتر جاتا۔ آپ اندازہ کریں۔ پھر ایک شخص حضور کے ساتھ آیا، کسی دوسرے علاقے کے ساتھ تھا، معاہدہ کرنے آیا، حضور نے اس کے ساتھ معاہدہ لکھ کے سائن کر دیے۔ نماز کا وقت ہوا، اب نماز کے وقت میں امام حسن اور امام حسین آگے پیچھے آ جا رہے تھے، آگے پیچھے آ جا رہے تھے، کبھی آگے آتے کبھی پیچھے آتے۔ وہ شخص وہی تھا۔ جب وہ پورا معاملہ ہو گیا اور نماز ختم ہوئی تو اس نے آ کے بڑے غلط لہجے میں حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حسن اور حسین یہ بچے آپ کے آگے پیچھے آتے رہے تھے اور آپ کبھی ان کو پکڑ کے ادھر بٹھاتے تھے کبھی ادھر بٹھاتے تھے، آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، آپ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور صحابی سے کہا کہ اس کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ لاؤ۔ اس نے معاہدے کی کاپی پیش کر دی، حضور نے معاہدہ لیا اور یوں پھاڑ دیا اور فرمایا جو حسن اور حسین کے بارے میں کلیئر نہیں ہے محمد رسول اللہ اس سے معاہدہ نہیں کرے گا۔ کیا ہوا معاہدہ پھاڑ دیا۔
کیا ہوا معاہدہ حضور نے پھاڑ دیا. یہ تاریخ اسلام کا اور تاریخ نبوت محمدی کا پہلا معاہدہ ہے جو کیا بھی گیا اور حضور نے خود پھاڑ دیا. اس کے علاوہ ہر معاہدہ پورا کیا. اس کے علاوہ کیا کیا؟ ہر معاہدہ پورا کیا. پھر میں نے عرض کی، بس ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو جنت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ، جب تو نے مجھے بنایا تھا تو میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے 2 ستونوں کے ساتھ مزین کرے گا، خوبصورت کرے گا، مجھے بتا وہ ستون کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جنت پر وہی نازل کریں گے، کیا جنت وہ جن 2 ستونوں کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ تیرے اندر بھیج رہا ہوں. ایک ستون کا نام حسن ابن علی ہے اور ایک کا نام حسین ابن علی. اور ایک دوسری روایت میں، دوسری حدیث جو انس بن مالک سے مروی، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا ہے 7120 المعجم الاوسط میں، فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں مکالمہ ہوا. جنت نے فخر کیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. جہنم نے کہا کہ تو کیسے مجھ سے بہتر ہے، تیرے اندر سارے غریب غربا ہیں، وڈیرے تو سارے میرے پاس ہیں، سیاستدان، وڈیرے، مالدار لوگ تو اکثریت میرے پاس ہے، تیرے پاس کون ہے؟ تو جنت خاموش ہو گئی. یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت پر وحی کی اور حضور یہ بتا رہے ہیں اللہ نے جنت پر وحی کی. کیا جنت، اگر جہنم تجھ پر اپنے مالدار اور بڑے بادشاہوں کی بنیاد پر فخر کر رہی ہے تو اس پر فخر کر کہ تجھ میں حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے. جنت نے امام حسن اور حسین کی بنیاد پر فخر کیا اور اس کے بعد دوزخ خاموش ہو گئی. اور پھر امام حیثمی نے بیان کیا ابو موسیٰ اشعری سے کہ حضور نے فرمایا کہ جب اہل محشر اپنے معاملات میں ہوں گے، ہم آل نبی اور محبین آل نبی عرش کے نیچے گنبد میں ضیافت میں مشروف ہوں گے تا وقت کہ میدان محشر لپٹ جائے اور سب حساب و کتاب ختم ہو جائے. اور پھر حضور نے فرمایا مقام وسیلہ، یہ ہم اہل سنت میں جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اس میں ایک وسیلہ ہے، مقام. حضور نے فرمایا، یہ امام ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے اپنی تفسیر میں، حضرت علی سے روایت کیا. حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے وسیلہ کہتے ہیں، وسیلہ جگہ کا نام ہے. بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ وسیلہ وہاں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ آپ تو ہوں گے، آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا وہاں میرے ساتھ علی ہوگا، فاطمہ ہوگی اور حسن اور حسین ہوں گے اور ہم چاروں وہیں پر ہوں گے. مقام وسیلہ، ہم چاروں وہیں پر ہوں گے. تو آپ نے ملاحظہ کیا، میرا ارادہ تھا کہ کچھ یہ میں لایا تھا سر شہادتین، شاہ عبد العزیز محدث بھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے سر الشہادتین، اور کچھ واقعات بھی میرا ارادہ تھا بیان کرنے کا، لیکن میرا خیال ہے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. ایک آدھ واقعہ چلو بیان کر دیتا ہوں. یہ جو عظیم لوگ تھے ان کی سیرتیں بھی بڑی عظیم ہوتی. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ امام حسن نے ایک دفعہ مسجد کوفہ سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے امام حسن، تو رستے میں ایک شخص تھا بڑا پریشان کھڑا تھا. ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے، امام طبری نے بھی لکھا. تو امام حسن نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی تو پریشان لگتا ہے. اس نے کہا میں مقروض ہوں 8,000 12,000 دینار. 2 روایت، 12,000 دینار آپ ذرا چیک کریں اس دور کا کتنا بنتا ہے. یہ شاید کروڑوں میں رقم ہے، لاکھوں میں نہیں. امام حسن گئے، اپنے خادم کو بھیجا اور اس کو وہ تھیلیاں دے دی، 8,000 دینار اس کو دے دیے. اور خود جب گھر آئے وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا. خود گھر آئے تو رو رہی تھی. تو خادم نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا. تو امام حسن فرماتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ شخص میرے گھر کے گرد و نواح میں رہتا تھا اور میں اس کے حالات سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس کو سوال کی زحمت اٹھانی تھی، اس کو سوال کی زحمت. اور آپ آگے دیکھیں کہ ایک شخص آتا ہے، امام حسن، مروان کا دور امام حسن والا ہے، وہ بڑا بدبخت آدمی ہے. تو مروان میں
امام حسن علیہ السلام کو ایک شخص آیا، اس نے امام حسن کو گالی دی مسجد نبوی میں سامنے. امام حسن نے ایک تھیلی اس کی طرف پھینک دی. خادم سے کہا کہ کیا؟ ایک تھیلی اس کو تحفے کی دی. غلام نے کہا کہ وہ آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ اس کو تھیلیاں دے رہے ہیں. امام حسن نے فرمایا اس کے ان کلمات نے ہمارے صبر کا منہ کھول کے رکھ دیا. یعنی اس کے ان کلمات کی وجہ سے ہمیں جو صبر کرنا پڑا وہ عام حالات میں نہیں کرنا پڑتا. تو جس نے آپ کو صبر کے اگلے مقام میں پہنچایا وہ حقدار ہے کہ اس کو تحفہ دیا. وہ حقدار ہے کہ اس کو تحفہ دیا. یہ اہل بیت اطہار وہ مقدس نفوس ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کی ہے، جن کی سیرت کی پابندی ہم پر واجب کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ان کو اور قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کے ستونوں کے طور پہ چھوڑ کر گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس کا فہم عطا فرمائے.